بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے یہ سنا ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، لیکن غرور جب مزید اونچا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی تکبر، غرور، رونیت اور فرعونیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرتا ہے، تو پھر اس کے آگے انکساری سے، عاجزی سے سر جھکا لینا چاہیے۔ لیکن بھارت ایسا ہے گو کہ وہ توحید پر بھی کہتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں، ان کے بھگوان بھی ہیں، لیکن ان کا غرور اتنا زیادہ اوپر چڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ ان کا سر اونچا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا غرور والا سر چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان سے کئی میچ یہ کرکٹ کے جیتے، ان کی طرف سے یہ کہا جانے لگا، ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ کھلاڑیوں نے ہاتھ نہیں ملانا، اور پھر انہوں نے ٹرافی لینے سے بھی انکار کر دیا۔ کھیلوں میں ایسا نہیں ہوتا، کھیلوں میں سیاست نہیں چلتی، لیکن انڈیا کی طرف سے ایسا کیا جاتا ہے، اور ان کے کپتان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پاکستانی ٹیم ایک دو میچوں کا فرق ہو تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت زیادہ میچوں کا فرق ہے، اس لیے پاکستانی ٹیم ہمارے مقابلے پر نہیں، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ 10 میچز کھیلیں، 2 جیتیں تو کیا موازنہ ہوا؟ بھارت کی طرف سے اتنے زیادہ میچز جیتے گئے ہیں کہ پاکستان کا اور انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں رہا۔ یہ بھی ان کی طرف سے کیا گیا غرور تھا، لیکن اب کیسے غرور کا سر نیچے ہوا اور چکنا چور ہوا۔ دبئی میں پاکستان کی طرف سے انڈر-19 میچ جیتا گیا ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پوری قوم کو مبارکباد اس پر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں پہ آپ کے سامنے پوری خبر رکھ دیتے ہیں، جس میں ایک کھلاڑی کی طرف سے 175 سکور بنایا گیا اور پاکستان کی طرف سے 50 اوور کے میچ میں کتنا سکور کیا گیا، کس نے کیا کیا، سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک خبر کی صورت میں۔ پاکستان نے ICC اکیڈمی گراؤنڈ دبئی میں کھیلے گئے انڈر-19 ایشیا کپ کے فائنل میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روایتی حریف بھارت کو 191 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کا لیا۔ یہاں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 191 رنز کا یہ مارجن ہے، لیکن اصل سکور کتنا تھا، پاکستان نے کتنا کیا، انڈیا نے کتنا کیا، اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اوپنر سمیر منہاس نے ریکارڈ ساز اننگز کھیلی، 172 رنز بنائے، جو انڈر-19 ایشیا کا فائنل کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی کا سب سے بڑا انفرادی سکور ہے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 347 رنز کا بھاری ہدف دیا۔ جواب میں بھارتی بیٹنگ لائن بری طرح بکھر گئی اور پوری ٹیم 26.2 اوورز میں 156 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ فاسٹ بالر علی رضا نے 4 وکٹیں حاصل کر کے بھارتی بیٹنگ کی کمر توڑ دی۔ بھارتی کپتان آیوش مہاترے نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ سمیر منہاس نے آغاز ہی سے جارحانہ بیٹنگ کی، حمزہ ظہور 18 رنز بنا کر جلد آؤٹ ہو گئے۔ سمیر نے عثمان خان 35 اور احمد حسین 56 کے ساتھ بالترتیب دوسری وکٹ کے لیے 92 اور تیسری وکٹ کے لیے 137 رنز کی شراکتیں قائم کی۔ سمیر نے 71 گیندوں پر سینچری مکمل کی اور 113 گیندوں پر 172 رن تک پہنچے۔ ان کی اننگز میں 17 چوکے اور 9 چھکے شامل تھے۔ وہ 43ویں اوور میں آؤٹ ہوئے۔ اختتامی اوور میں 45 رنز کے اندر 5 وکٹیں گرنے سے پاکستانی ٹیم 400 رنز تک نہ پہنچ سکی۔ تاہم 347 رنز کا سکور بھی انڈر-19 ایشیا کا فائنل کی تاریخ کا سب سے بڑا مجموعہ ثابت ہوا۔ پٹیل نے 2 جبکہ دیوریندر نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ 348 رن کے توقع میں بھارت نے تیز آغاز کیا اور علی رضا کے پہلے اوور میں 21 رنز بنائے۔ سوریہ ونشی نے 10 گیندوں پر 26 رنز کی تیز اننگ کھیلی۔ کپتان مہاترے 2 رنز بنا کر مڈ آف پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ ایرن جارج 16 رنز بنا کر پول شاٹ مس ٹائم کر گئے، جبکہ سوریہ ونشی کیچ دے بیٹھے۔ یہ تینوں وکٹیں علی رضا اور محمد سیام کے حصے میں آئیں۔ 5ویں اوور تک بھارت کا سکور 49 پر 3 وکٹیں تھا۔ دیہان ملہوترا 7، ویدانت ترویدی 9، جبکہ ابھیگیان کنڈوتیرا، کنشک چوہان 9 اور کھلن پٹیل 19 رنز بنا کر چلتے بنے۔ دیپیش دیوریندر نے 16 گیندوں پر 36 رن بنائے، تاہم وہ بھی چلتے بنے۔ عبدالسبحان، حذیفہ احسن، محمد سیام نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔
بھارت کی پوری اننگز میں 26.2 اوورز میں 156 رنز پر اختتام پذیر ہو گئی۔ تو یہ آپ کے سامنے رکھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا اور انڈیا کا غرور کا سر چکنا چور کیا۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ گو کہ یہ پرانا سلسلہ ہے، جس طرح سے پاکستان کی غزہ میں فوج بھیجی جا رہی ہے، اس پر کئی تبصرے ہو رہے ہیں، کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی اور اس میں ہم نے تجزیہ کیا تھا کہ اگر پاکستانی فوج وہاں پہ جاتی ہے، ہم نے بتایا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں ہم نے اپنی رائے نہیں دی تھی۔ آج ہم اپنی رائے دیں گے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے وہاں پہ فوج کو ڈپلائے کیا جا رہا، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے ٹرمپ سے ملاقات کی گئی، سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کی گئی، اور وہاں پہ جو عہد و پیمان ہوئے، جس طرح سے پاکستان نے اپنا موقع پیش کیا، اور غزہ میں جس طرح سے پاکستان کی طرف سے فوج بھیجنے کے حوالے سے رضامندی ظاہر کی گئی۔ اب امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ تو پاکستان کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی۔ بہرحال پاکستان میں اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا تھا نہیں، ہم کوئی فوج وہاں پہ نہیں بھیجنا چاہتے۔ یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ فوج بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ فوج نہیں بھیجنا چاہتے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کوئی اپنے طور پر نہیں کہا تھا۔ بہرحال یہ تاثر سامنے آیا تھا کہ پاکستان اپنی فوج بھیجنا چاہتا ہے وہاں پہ غزہ میں، اور میرا خیال ہے کہ فوج بھیجنی بھی چاہیے۔ اگر وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے فوج ہماری جاتی ہے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہماری فوج نے وہاں پہ جا کے فلسطینیوں کو، خصوصی طور پہ حماس کو ڈس آرم کرنا ہے، ان سے اسلحہ واپس لینا ہے، تو اس سے وہاں پہ چپکلش ہو سکتی ہے، وہاں پہ جھگڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ فساد کی ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے بہرحال گریز کرنے کی ضرورت ہے، گریز نہیں بلکہ انکار کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی فوج وہاں پہ جائے گی، وہاں پہ امن کے قیام کے لیے اپنا کام کرے گی، لیکن حماس کے ساتھ کہیں پہ کوئی بھی اس کی ٹینشن اور سامنا کسی طور پر بھی نہیں ہوگا۔ اس ویلاگ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں جس طرح سے آج کی رجیم ہے، جس طرح سے معاملات اس کے ہاتھ میں اور مکمل گرفت ہے، جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کو پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز کی، خواص کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے، اگر اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا جاتا ہے تو پاکستان میں اس طرح سے احتجاج نہیں ہوگا جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ بل پر تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پاکستان میں اس طرح سے احتجاج نہیں ہوگا، کیونکہ بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر، خاص طور پہ خاص حلقے، یہ سارے کے سارے حکومت کے ساتھ ہیں، فیلڈ مارشل کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جس طرح سے علماء کرام بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اگر ایسا کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو یہ لوگ فیلڈ مارشل کو نیچے نہیں آنے دیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کر لیں گے تو فیلڈ مارشل صاحب کے لیے یہ لوگ سامنے آئیں گے اور ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم نے اپنے اس تجزیے میں بتایا تھا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ آج ہم اپنی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ غزہ میں ہماری فوج بالکل بھی امن کے لیے جا رہی ہے، تب بھی پاکستان کی فوج وہاں پہ نہیں جانی چاہیے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ حماس کے ساتھ ٹکراؤ ہو سکتا ہے، آپ اس کو بھی بھول جائیں کہ حماس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی پاکستان کی فوج وہاں پہ نہیں جانی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ امن کے قیام کے لیے پاکستان کی فوج جائے گی تو کہیں نہ کہیں فلسطینیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہونے کا امکان ہے، امکان نہیں بلکہ یقین ہے کہ تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں پہ ٹینشن ہو ہی جانی ہے، اور معمولی بات کو بھی پھر کس طرح سے بڑھایا جائے گا، کس طرح سے دنیا کے سامنے رکھا جائے گا۔ ہر جگہ پہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے پاکستان سے باہر بہت سے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں جو آج کی حکومت کی سپورٹ نہیں کرتے، پاک فوج کی بھی وہ سپورٹ نہیں کرتے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے جتنے پاکستانی ہیں اور جتنے یوٹیوبر ہیں سارے کے سارے پاک فوج کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک بااثر حلقہ طبقہ وہ ضرور پاک فوج کے خلاف ہے، آج کی رجیم کے بھی خلاف ہے۔ تو وہ اس چیز کو کس طرح سے اٹھائیں گے؟ اگر وہاں پہ ہماری فوج جاتی ہے، وہ تو آج بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج وہاں پہ جائے گی تو وہاں پہ کیا کچھ ہوگا، پاک فوج کے خلاف وہاں پہ نفرت پیدا ہوگی، وہ تو آج ہی باتیں کر رہے ہیں۔ کل وہاں پہ فوج ہماری چلی جاتی ہے، جیسا کہ کہا کہ اگر امن کے قیام کے لیے بھی جاتی ہے اور کوئی امکان نہ بھی ہو کہ اس کا حماس کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہو سکتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسی صورتحال بن سکتی ہے، اگر نہ بنے تب بھی بنانے والے بنا ہی دیں گے۔ اس لیے اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ کسی بھی صورت پاک فوج کو اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے جس میں فلسطینی بھی ہوں، جس میں اسرائیلی بھی ہوں، وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا، وہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، تو پاکستان کی فوج کا وہاں پہ کیا کردار ہوگا؟ اس پر میرا خیال ہے کہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم نے
نے یہاں پہ اپنا تجزیہ کرنا تھا کر دیا، جو اپنی رائے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔